بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام بچپن میں یتیم ہو گئے تو بنی اسرائیل کی ایک نیک عورت نے ان کو گود لے کر پرورش شروع کر دی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس کے دو قاضی تھے۔ وہ خاتون بہت ہی حسین و جمیل اور باروب تھیں اور اکثر بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر اسے واعظ و نصیحت کیا کرتی تھی۔ بادشاہ بھی اس کی واعظ و نصیحت کو غور سے سنتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ اس خاتون کی بادشاہ کی دربار میں آمد و رفت کے وقت دونوں قاضی اسے بڑے غور سے دیکھتے رہتے تھے۔ دونوں قاضیوں کے دل میں اس عورت کی محبت جاگ گئی اور اندر ہی اندر وہ اسے دل و جان سے چاہنے لگے۔ ایک دن ان دونوں نے موقع پا کر اس پاک باز عورت سے اپنے عشق کا اظہار کر دیا اور ساتھ یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ دونوں اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس پاک باز عورت نے انہیں برائی سے منع کر کے واعظ و نصیحت کی اور انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے اسے بہلا پھسلا کر جھوٹی محبت کے فریب میں پھنسانا چاہا، مگر وہ نیک عورت ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب ان دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ خوبصورت عورت کسی طرح بھی ان کے جال میں نہیں پھنس سکتی تو انہوں نے ایک گھٹیا ترکیب سوجی۔ انہوں نے بادشاہ کے روبرو شکایت کر دی کہ جو عورت آپ کو آ کر واعظ و نصیحت کرتی ہے اس نے زنا جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بادشاہ نے جب قاضیوں کی شہادت سنی تو اسے بہت دکھ ہوا اور بے حد صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ اس عورت کی دل سے بہت عزت کرتا تھا اور اس کے واعظ و نصیحت کو غور سے سنتا تھا، مگر دونوں قاضیوں کی شہادت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ الغرض بادشاہ نے قاضیوں کی شہادت کے بعد مزید تحقیق و تفتیش کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور حکم دیا کہ عورت کو 3 دن کے بعد سنگسار کر دیا جائے۔ نیز شہر بھر میں منادی کرا دی کہ فلاں دن فلاں عورت کو سنگسار کیا جائے گا، لوگ دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ نے اگرچہ اس عورت کی سنگساری کا حکم دے دیا تھا، مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے خاص وزیر سے پوچھا، کیا کسی ہیلے بہانے سے اس عورت کو سنگسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر خاص نے عرض کی، بادشاہ سلامت، ایک تو اس کی سنگساری کی منادی کرائی جا چکی ہے، دوسرا یہ فیصلہ 2 قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر کیا گیا ہے، پھر ایسی صورت میں کیسے فیصلے کو ٹالا جا سکتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ تیسرے دن جو عورت کے سنگسار ہونے کا دن تھا، بادشاہ کا وہ خاص وزیر اپنے گھر سے نکلا تو دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، تاہم کھڑا ہو کر ان بچوں کا کھیل دیکھنے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، آؤ بچوں، میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں، اور ایک بچے کو کہا، تم فلاں نیک عورت بن جاؤ، اور 2 لڑکوں کو قاضی بنا دیا، اور کہا تم دونوں میری عدالت میں اس عورت کے خلاف گواہی دو، اور ہاتھ میں ایک لکڑی کی تلوار رکھ لی۔ دونوں قاضی لڑکوں کو سامنے کھڑا کیا اور دوسرے لڑکوں کو کہا کہ ایک قاضی کو دور لے جاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو دوسرے قاضی کو بلا کر سختی سے کہا، سچ سچ بتاؤ، عورت نے زنا کیا ہے کہ نہیں؟ چھوٹا قاضی کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کب اور کہاں اور کس کے ساتھ؟ اس نے کہا، فلاں ٹائم فلاں مرد کے ساتھ فلاں جگہ پر۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے کو لے آؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دوسرے قاضی بچے سے بھی وہی سوال کیے جو پہلے سے کیے تھے، مگر دوسرے قاضی کے جوابات پہلے قاضی کے جوابات سے بالکل مختلف تھے۔ بادشاہ کا وزیر خاص یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور سارا بچوں کا کھیل سنایا۔ بادشاہ سمجھ گیا اور اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کی طرح دونوں قاضیوں سے الگ الگ بیان لیے تو معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو مجمع عام میں قتل کرا دیا اور اس پاکیزہ عورت کو گھر بھیج دیا۔ اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔